کسان ہمارے ملک کا وہ طبقہ ہے جس کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے حالات کی بہتری کے لیے کسان حکومت کی مدد سے کسی معجزے کا انتظار کر سکتا ہے یا خود آگے بڑھ کر اپنی کاشتکاری کو زیادہ منافع مند بنا سکتا ہے، چونکہ کھاد، بیج، سپرے وغیرہ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے کاشتکاری کو فائدہ مند بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کھیت سے زیادہ آمدن حاصل کریں۔ ایک وقت تھا کسان صرف روایتی فصلیں لگا کر اپنا گزر بسر کر رہا تھا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں ہمیں روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ آمدنی کے دیگر ذرائع کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ ایگرو فارسٹری کاشتکاروں کے لیے اضافی آمدن کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں فصلوں کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے درخت بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے کاشتکاروں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ فصل کی فروخت ہے، جس کے لیے 6 مہینے یا سال بھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اگر فصل کے ساتھ درخت بھی لگا دیے جائیں تو ضرورت پڑنے پر درخت بیچ کر رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح 5 سال بعد کاشتکار کے لیے فصل کے علاوہ اضافی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ شروع ہو جائے گا۔ اگر درخت لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ بھیڑ بکریاں بھی پال لی جائیں تو ایسا منافع بخش فارمنگ سسٹم تشکیل دیا جا سکتا ہے جس میں کاشتکار کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس سے نہ صرف دیہی علاقوں میں غربت میں کمی واقع ہوگی بلکہ ماحولیاتی مسائل پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان میں ہر سال جب گندم پک کر تیار ہوتی ہے تو آندھی طوفان کی وجہ سے فصل گر جاتی ہے اور کاشتکار کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کھیت کے کنارے درخت لگے ہوں تو یہ ہواؤں کو روکنے اور آندھی کی شدت کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ درختوں کی جڑیں نہ صرف آبی آلودگی میں کمی کا سبب ہوتی ہیں بلکہ زمینی کٹاؤ کو روک کر زمین کی زرخیزی کو بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ چونکہ درخت پرندوں کی آماج گاہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ زمین کی زرخیزی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آرگینک فارمنگ میں پرندوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑوں مکوڑوں کے بائیولوجیکل کنٹرول میں مدد کرتے ہیں۔ اس طرح درختوں کے پتے اور پرندوں کا فضلہ بھی زمین میں قدرتی کھاد کا فائدہ دیتا ہے۔ ایگرو فارسٹری میں ہم چند باتوں کا خیال رکھیں گے جس میں سب سے اہم درختوں کا انتخاب ہے۔ ہمیں ایسے درختوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو مقامی ماحول سے مطابقت رکھتے ہوں، تیزی سے بڑھنے والے، اور ایسے درختوں کو ترجیح دینی چاہیے جن کے لیے اضافی محنت کی ضرورت نہ ہو۔ ایسے درخت نہ لگائے جائیں جن کا سایہ زیادہ ہو بلکہ سیدھے تنے والے درختوں کا انتخاب کریں تاکہ ان کے سائے کی وجہ سے فصل متاثر نہ ہو۔ درختوں کی وقتاً فوقتاً چھدرائی اور کٹائی کرتے رہیں تاکہ نشو و نما اچھی ہو اور تنا بھی سیدھا رہے۔ زرعی شجر کاری میں عام طور پر کھیت کے کنارے شرقاً غرباً 20 فٹ کے فاصلے پر درخت لگائے جاتے ہیں جن کی تعداد 1 ایکڑ میں کم از کم 40 ہوتی ہے۔ درخت لگاتے ہوئے ایلوپیتھک ایفیکٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے جس کے لیے متعلقہ محکمہ کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ عام طور پر جنوبی اور وسطی پنجاب میں کھیتوں کے کناروں پر شیشم، پاپولر، سمبل اور شنی کے علاوہ کیکر کی ایسی اقسام بھی لگائی جا سکتی ہیں جو سایہ دار نہ ہوں اور تیزی سے نشو و نما پائیں۔ پھلدار درختوں میں جامن، بیری، آم لگا کر آپ نہ صرف موسمی پھلوں کا لطف اٹھا سکتے ہیں بلکہ آمدنی میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ممالک چین، بھارت میں فصلوں کے ساتھ ہربل کے درخت کا عام رواج ہے۔ ہماری آب و ہوا نیم بکین اور سنجھانا کے لیے بہترین شمار ہوتی ہے جنہیں کھیتوں کے کناروں پر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ارجن بھی ایسا درخت ہے جن کی پھلیاں، پتے اور چھال فارماسیوٹیکل میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ آج کل سفیدہ کی کئی ماحول دوست اقسام آ چکی ہیں جن کے پتے اور تیل ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ آبادی میں اضافہ کی وجہ سے لکڑی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فرنیچر، کھیلوں کا سامان اور کاغذ انڈسٹری کا زیادہ تر انحصار جنگلات پر ہے۔ آج بھی پاکستان کے 28% لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔
شجرکاری کو فروغ دے کر ہم قدرتی جنگلات کے کٹاؤ کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح حاصل ہونے والی لکڑی نہ صرف مقامی آبادی کے ایندھن کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے بلکہ انڈسٹریز انفراسٹرکچر کو بہتر بنا سکتی ہے۔ موجودہ حکومت کے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ میں ایگرو فارسٹری اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی تقاریر میں زیتون کی کاشت میں دلچسپی کا اظہار بھی کر چکے ہیں اور بھنگ کی کاشت میں بھی دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں، کیونکہ وہ خود بھنگ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت نہ صرف زیتون بلکہ سندل جیسے قیمتی درخت لگا کر بھی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ ہمارے کاشتکاروں کا عمومی خیال یہ ہے کہ کھیتوں میں درخت لگانے سے فصل کی پیداوار میں کمی واقع ہوگی۔ اگرچہ جدید تحقیق نے اس مفروضے کو غلط ثابت کر دیا ہے، لیکن ریسرچ اداروں کو چاہیے کہ اس پر مزید تحقیق کرتے ہوئے نمائشی پلاٹ لگائیں تاکہ عام کاشتکار اس ریسرچ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کپاس اور دھان جیسے فصلوں کے ساتھ درخت لگانے سے لیف رولر ہاپر اور سفید مکھی جیسے کیڑوں کے حملے میں ممکنہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے ریسرچ کے بعد مکمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں منفی اثرات کا خدشہ نہ رہے۔ محکمہ جنگلات کی ذمہ داری ہے کہ مقامی آب و ہوا کے مطابق درخت لگانے میں کاشتکاروں کو مدد فراہم کرے۔ اس مقصد کے لیے سیمینارز اور ورکشاپ کا انعقاد مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کاشتکاروں کو ایگرو فارسٹری کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ زرعی شجرکاری کے لیے علیحدہ پالیسی بنائی جائے یا نیشنل فارسٹ پالیسی میں جگہ دی جائے۔ اس کے فروغ کے لیے کسانوں کو مالی امداد، مشینری اور نرسری لگانے کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ امید ہے کسان بھائی ان باتوں سے بہت سارا فائدہ اٹھائیں گے۔